السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں میں حافظ صاحب سے میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا. میرے ساتھ کچھ روحانی معاملات تھے تو میں اس کے حوالے سے اپنے ریویوز دینا چاہتی ہوں. میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. حافظ صاحب آن لائن ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ سکون تو مجھے اس بات سے لگا ہے. آن لائن بات کرنے میں آسانی ہے کہ ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم آرام سے حافظ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ بات کہ ہم فیس ٹو فیس نہیں ہوتے تو بہت سی خواتین کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ حافظ صاحب سے ہم فیس ٹو فیس بات نہیں کر رہے, واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہوتا ہے, تو ہم آرام سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں. پیریڈس کے مسئلے ہو گئے, میاں بیوی کے ملنے کے مسئلے ہو گئے, جس بھی طرح کے مسئلے ہو گئے, اولاد سے متعلق جو بات ہو گئی. ایک تو یہ کہ یہ مسائل جو ہے کبھی بھی ایک دم سے صحیح نہیں ہو جاتے, آہستہ آہستہ صحیح ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گئے, کسی نے آپ کو دم کر دیا اور وہ ختم ہو گیا. وہ وقتی طور پہ ختم ہو جاتا ہے, ایک دو دن بعد دوبارہ ہو جاتا ہے. اب وہ جب کچھ دن بعد دوبارہ ہوا مسئلہ, پھر اب آپ دوبارہ جائیں, یہ بار بار جانا, سارے کام چھوڑ کے وقت نکالنا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو حافظ صاحب کا یہ ہے کہ یہ آن لائن ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں. میرے تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے اور یہ 2.5 مہینے سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں. کنڈیشن بدلتی ہیں, چیزیں بدلتی ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم ایک طرح کی فائٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سامنے سے مسائل بدل جاتے ہیں. پہلے کچھ مسئلہ ہوتا ہے, بعد میں کچھ اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, تو ہمیں ان سے لڑنے کے لیے صورتیں بدلتی رہتی ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں, طرح طریقے سے حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت ہر ٹائم پہ ان سے بات کر لیں, رابطہ کر لیں, آسانی رہتی ہے. ایک تو یہ رابطے میں رہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آن لائن ہے تو واٹس ایپ سب کے پاس ہے, آرام سے بات ہو جاتی ہے. ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ حیرت کی بات ہوئی کہ گھر میں خواتین کے استعمال میں کچھ چیزیں تھیں اور اس کے اوپر جادو کیا ہوا تھا جو کہ میرے گھر میں گمان میں بھی نہیں تھا. اور مولانا صاحب کے پاس کوئی موکل نہیں ہے, کوئی عامل نہیں ہے. انہوں نے اس کے عجوز قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے علم کی بنیاد پہ جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے طب نبوی کا, انہوں نے اندازہ لگا لیا, مجھ سے میری کیفیت پوچھ کے تشخیص کر لی کہ جادو کس چیز پہ ہوا ہے. اور ان چیزوں کو میں نے دم والے پانی سے نکالا ہے اور گھر سے نکالا ہے, تو اس کے باوجود ماشاءاللہ سے بالکل بہتر ہو گئے. میں حیران ہوں کہ ان چیزوں پہ بھی جادو ہو سکتا ہے, مطلب میری کاسمیٹک کی چیزوں پہ. اور ماشاءاللہ مولانا صاحب نے اس چیز کو اندازہ لگا لیا, صحیح انہوں نے چیز پکڑی. پہلے تو مجھے لگا تھا کہ ان کا اندازہ ہے, لیکن جب مجھے فرق محسوس ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں, واقعی صحیح. مطلب مولانا صاحب کافی زیادہ ان کی جو ہے نا اس چیز میں اچھی مہارت ہے. واقعی میں قرآن و سنت سے علاج کروانا چاہیے, سب سے بہترین چیز وہی ہوتی ہے. میں اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میرے گھر والے خیر بہت زیادہ دینی ماحول نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ آزادی یا بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ لوگ بھی نہیں ہیں. اوپن مائنڈیڈ سے مراد یہ کہ بہت زیادہ فیشنیبل اور بے حیائی نہیں ہے, لیکن مولاناؤں کے پاس جانے میں اور ان سب چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا اور ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ خراب ہوں گے اور یہ وہ. میرے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے, تقریباً 10 سال پرانا تھا اور میں نے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ علاج کروائے. اول تو یہ کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی چیزوں کو مانا ہی نہیں جاتا, کوئی مانتا نہیں ہے. پھر مولانا وغیرہ کے پاس جانے کو تو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. تو میرے لیے کسی کے پاس جانا, علاج کروانا اور کسی کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا. لیکن میں چیزیں محسوس کر رہی تھی تو مجھے آئیڈیا تھا کہ کچھ ہے ضرور, یہ صرف میرا وہم نہیں ہے. مجھے پہلے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. میری شادی ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ جو ہے وہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے. کچھ چیزیں میں نے محسوس کی, کچھ خواب میں دیکھی. میرے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے جس کے لیے مجھے مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پر بھیجا. لیکن میں جو ہوں اہل حدیث ہوں اور میں ہمیشہ سے اپنے طور پر ریسرچ لازمی کرتی ہوں. تو میرے ساتھ جو مسئلے مسائل تھے میں نے ان کا قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ علاج دیکھنے کی کوشش کی. بہت سارے علماء کرام کے لیکچر سنے تو ان میں وہ طریقہ کار بالکل بھی نہیں بتایا گیا جو طریقہ کار عام طور پہ علاج کرنے والے لوگ اپناتے ہیں, جیسے کہ ماں کا نام پوچھنا یا کپڑے قمیض منگوانا پہنی ہوئی یا ہاتھ پہ نشان کلائی پہ لگا کر معلوم کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں. مجھے 1-2 لوگوں نے کچھ اپنے قریب کے جن پہ میں بھروسہ کر سکتی تھی, ان لوگوں نے کسی کا بتایا, میں ان کے پاس گئی تو لیکن ان لوگوں کے علاج سے مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. لیکن وہ مسئلہ 2 دن بعد پھر دوبارہ سے ہو جاتا تھا, پھر 2 دن بعد پھر دوبارہ سے ہو جاتا تھا. اور یہ کہ 100% تشخیص بھی میں کہوں گی کہ نہیں کی گئی تھی. اچھی بات ہے کہ مجھے
اپنے طور پہ ریسرچ کرنے کی ہمیشہ سے عادت ہے. تو میں نے جب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو میں نے بہت سارے علماء کرام کے اور لیکچر سنے, میں نے احادیث پڑھی, میں نے قرآن پاک کے ترجمے پڑھا, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جس طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے یہ طریقہ علاج سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. اب اور پھر دوسری اہم بات یہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں تو خیر کرتے ہی تھے, ماں کا نام پوچھیں گے, پہنی ہوئی قمیض لے کے آؤ, تو کلائی پہ کچھ نشان لگائیں گے, بہت ساری باتیں بتانا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ فجر کی نماز کے پاس وہ کوئی جن آیا تھا, انہوں نے اس کو باندھ دیا تھا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اسے آزاد کر دو, کیونکہ میرے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ انہیں میرے علاوہ کسی اور کے قابض نہیں کرنا. تو یہ بات میں نے سنی ہوئی تھی کہ یہ لوگ جو عام لوگ جو علاج کرتے ہیں وہ لوگ موکل کو قبضہ کرتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں. تو موکل کو قبضہ کرنا جو ہے وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے لحاظ سے یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. اب مجھے جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ تھا کہ مجھے کوئی صحیح بندہ ملے جو حدیث کے مطابق جو ہے وہ میرا ٹریٹمنٹ کرے اور اس چیز کو دیکھے. ایک تو یہ کہ موکل کسے نہیں کرنا چاہیے, پھر دوسری بات یہ کہ وہ لوگ منع کرتے تھے, کوئی کہتا تھا کہ آپ آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنا دم مت کیا کریں, جبکہ یہ حدیث میں ثابت ہے, تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے. پھر کوئی کہتا تھا کہ آپ سورہ بقرہ مت سنیں, جب سورہ بقرہ کا حدیث میں شامل ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے. مطلب دین کی باتوں پہ یہ لوگ کیسے روک سکتے ہیں. آیت الکرسی سورہ فلق سورہ ناس تک پڑھنے کو منع کرتے تھے کچھ, اور پھر وہ عجیب و غریب قسم کے عقائد, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھے ناپسند بھی کریں کیونکہ بہت سارے لوگ کے عقیدے ویسے ہی ہوتے ہیں, لال کپڑا پہن لو تو گرین کپڑا پہن لو, پھر گرین کپڑا پہن کر آؤ یہاں پر, پھر سفید کپڑے پہن کر آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے دین میں اتنا جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے کام نہیں ہوتے, اتنا مجھے معلوم ہے. بہرحال پھر میں مسجد میں نماز پڑھنے گئی اور وہاں میں نے ایک لیکچر سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خطبہ جمعہ دیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان پہ بہت ساری مشکلیں آئیں, لیکن وہ ایک اللہ کے سوا انہوں نے کسی سے مدد طلب نہیں کی. میں نے نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اندر 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ میں تیرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی تو غلط لوگوں سے جانا چاہتی ہوں, مجھے صحیح راستہ دکھا. میں اتری, میں نے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کیا اور مجھے حافظ صاحب کا نمبر دیا گیا اور پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, ایک فارم وغیرہ فل کیا. حافظ صاحب سے رابطہ ہوا, انہوں نے مجھ سے نہ میری ماں کا نام پوچھا, نہ میری پہنی ہوئی قمیض مانگی, نہ میری کوئی تصویر مانگی, نہ میرے شوہر کی کوئی تصویر مانگی. انہوں نے صرف میرے سمٹمز پوچھے اور میں نے بالکل حدیث کے حوالے سے روح سے یہی پڑھا ہوا تھا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود سے کوئی تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم نے دین کو جو ہے صرف مولانا اور مولویوں پہ اور عاملوں پہ چھوڑ دیا ہے. ہمارا کام جو ہے وہ ناچنا گانا ہے, کھانا پکانا ہے, صرف ہمارے یہ کام ہے. ہمارا کام دین کے اوپر معلومات حاصل کرنا بالکل بھی نہیں ہے. اب چونکہ میں نے اپنی چھوٹی سی ریسرچ کی ہوئی تھی تو مجھے معلوم تھا کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے. تو مولانا صاحب نے مجھ سے ماں کا نام نہیں پوچھا بلکہ مجھ سے سمٹمز پوچھے کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے کیا کیفیت ہوتی ہے, میری کیا فیلنگز ہوتی ہیں, کب ہوتی ہے. تو انہوں نے جس طریقے سے میرا تشخیص کی, اچھا اس سے پہلے میں جن لوگوں سے علاج کروایا تھا کافی حد تک تشخیص ہو گئی تھی صحیح, لیکن 100% نہیں تھی. خیر پھر مولانا صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے جس طریقے سے پوچھا, نو ڈاؤٹ یہ فیس لیتے ہیں, میرے بھی بہت سارے خدشات تھے ان کے بارے میں کہ یار یہ کہیں کوئی جو ہے نا وہ دھوکہ نہ ہو اور یہ نہ ہو, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک غلط سیٹ اپ ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اب چونکہ میں پڑھی لکھی ہوں, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں خود بھی جاب کرتی ہوں اور اپنا گھر چلاتی ہوں, تو مجھے اتنا اندازہ ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو ٹائم دے رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, وہ آپ سے بات کرے گا تو وہ اپنے بہت سارے کام چھوڑ کے آپ سے بات کرے گا. تو اس علاج کے اگر وہ پیسے لے رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے, ہاں بشرطے کہ وہ علاج کر رہا ہو, دھوکہ نہ دے رہا ہو, جھوٹ نہ بول رہا ہو, کیونکہ یہ کام بڑا شیکی ہوتا ہے, تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ عام انسان کے لیے اس بات کا اندازہ کرنا کہ وہ علاج صحیح بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بہرحال میں نے اپنے طور پہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہوئی تھی تو مجھے معلوم تھا کہ صحیح طریقے علاج کس طریقے سے ہے. 100% نہ صحیح, لیکن کچھ معلوم تھا. میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن مجھے کچھ اندازہ تھا, تو انہوں نے مجھے میرا علاج کیا اور مجھے فرق محسوس ہونا شروع ہوا. انہوں نے جو کلوز دیے مجھے, جو اشارے دیے, وہ اشارے میری سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ باتیں آئیں بائیں شائیں نہیں کر رہے, باتیں آپس میں لنک کر رہی ہیں.
اور انہوں نے 100% بھی کچھ نہیں بولا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرا ٹریٹمنٹ کرتے اور ان کی کاؤنسلنگ سے مجھے سب سے زیادہ فرق پڑا ہے. میں یہ بولوں گی کہ انہوں نے میری نفسیات کو بھی بہتر کیا ہے, کیونکہ اس طرح کے معاملات جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے, تو بندہ بیماری اس کی 20% ہوتی ہے, 80% جو ہوتا ہے وہ مینٹلی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے مینٹلی ڈاؤن ہونے سے بہت بار بچایا. بہت بار میرا دل اپنے شوہر سے خراب تھا اور انہوں نے مجھے اس طرح سے میری کاؤنسلنگ کی. میری ساس اور بہت سارے لوگوں سے میرا دل خراب تھا, لیکن میری ان کی کاؤنسلنگ سے جو ہے وہ میری ہمت بڑھتی رہی, میرا دماغ بنتا گیا اور میرے مسائل بہت حد تک سالو ہو گئے. گو کہ ابھی بھی بہت سارے مسئلے ہیں اور اب جو ہے وہ میرے شوہر کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا ہے, لیکن چونکہ بہت سارے لوگ اسٹل ڈر رہے ہیں ان سے علاج کروانے سے, تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے اوپر ذرا سا رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ کسی کے کام آئیں گے تو آپ اس کے کتنے پیسے چارج کریں گے. ان سے مجھ سے بات کرتے ہوئے تقریباً 2.5 مہینے سے میری بات ہو رہی ہے. انہوں نے مجھ سے ایک ہی فیس لی ہے, لیکن یہ مجھے اپنا ٹائم پورا دے رہے ہیں, تو obviously بات ہے فیس لینا اس کا حق بنتا ہے. لیکن یہ مجھ سے, چونکہ میں مجبور تھی, تو یہ مجھ سے 1 ٹائم فیس لی انہوں نے, باقی یہ میری کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, فری میں کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ لوگ سنت کی طرف آئیں, غلط لوگوں کی طرف نہ پڑیں برائے مہربانی, اور اس بات کا یاد رکھیں کہ سورہ فلق سورہ ناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی موکل نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی بات کا نہیں کہا ہوا اور ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے بولا ہے. اب کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ موکل رکھنے والے عاملوں کے پاس جائیں گے تو وہ موکل بھی تو آپ کے قریب آ رہے ہیں, آپ کے جسم سے آ رہے ہیں, آپ کی چیزوں کو معلومات کر کے وہی تو پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو آپ کے قریب آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا کیا قریب آنا آپ کے صحیح ہے؟ آپ لوگ اس بات پہ خود سے غور کریں, چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں, کیا ان کا آپ کے قریب آنا صحیح ہے؟ بالکل بھی میں نہیں مانتی کہ یہ چیز صحیح ہے. ان کا جو طریقہ علاج ہے وہ قرآن و سنت سے بالکل ثابت ہے اور یہ غیب کی باتیں نہیں بتاتے. سب سے اچھی بات ان کی یہی ہے, اور کیونکہ جب بندہ دین پہ چلتا ہے تبھی اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے, تبھی اس کے بات میں سچائی ہوتی ہے. میرے گزارش ہے کہ آپ لوگ صحیح نالج کی طرف جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ میرے بھی مسئلے عطا سالو کرے. میرا مسئلہ سالو ہو گیا ہے, میرے ہسبینڈ کا مسئلہ اب ڈائگنوز ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سالو ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم. اور سب سے اہم بات یہ میں بتانا چاہوں گی کہ تعویذ وغیرہ کچھ نہیں کرتے. تعویذ کے معاملے میں احتیاط ضرور برتنی چاہیے, کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی تعویذ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے اثرات غلط ہو جاتے ہیں. تو ہم ایسی چیزوں کی طرف جائیں کیوں کہ جس کے اثرات غلط بھی ہوں؟ ہم ایسی چیزوں کی طرف کیوں نہ جائیں جن کے اثرات جو ہے وہ غلط ہی نہیں ہوتے, ان کا کوئی نیگیٹو پہلو ہی نہیں ہے. اور وہ چیزیں ہیں قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مستند دعائیں, وہ دعائیں جسے بریلوی بھی مانتے ہیں, جسے دیوبند بھی مانتے ہیں, جسے اہل حدیث بھی مانتے ہیں, جس میں کسی بھی فقہ کا کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی آبجیکشن نہیں ہے. تو ہم ان چیزوں کی طرف کیوں نہ جائیں کہ جس کے کوئی بھی نیگیٹو اثر ہے ہی نہیں. جو ہمارے روزمرہ کے اذکار ہیں ہم ان چیزوں کو کیوں نہ دیکھیں. ہم الٹی چیزوں کی طرف کیوں جائیں کہ ہمارے بعد میں مسئلے بن جائیں. میں نے اس سے پہلے جن سے علاج کروایا تھا وہ عامل صاحب تھے, اور میں یہ نہیں بولوں گی کہ وہ برے تھے, ان سے بھی مجھے فائدہ ہوا تھا. وہاں پہ کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں, ان کے ساتھ مسئلے خراب ہوئے ہوئے تھے, اور اسی لیے خراب ہوئے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے کسی بابا سے اپنے مسئلے کے لیے تعویذ لیا تھا اور وہ تعویذ الٹا پڑ گیا تھا. کسی کے ساتھ محبت کا تعویذ الٹا پڑ گیا تھا, کسی کے ساتھ کوئی علاج کے لیے تعویذ لیا تھا. مطلب غلط نیت سے تعویذ نہ دیا جائے تب بھی تعویذ الٹے پڑ جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں کی طرف خدارا مت جائیے, قرآن اور سنت کی طرف آئیے. اور قرآن اور سنت کے لیے میں نے بہت عرصے سے کسی کو تلاش کیا, مجھے کوئی نہیں ملا. مجھے یہ حافظ صاحب ملے تو میں تو انہی کو ہی سجیسٹ کروں گی, کیونکہ میں ان سے ہی میرا تجربہ اچھا رہا ہے. آن لائن علاج اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی کنڈیشن بدلتی رہتی ہے اور یہ ایک طرح کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو دوا دے دی اور آپ صحتیاب ہو گئے. پہلے کسی چیز کے لیے دوا دی جاتی ہے, مسئلہ پھر کہیں اور شروع ہو جاتا ہے, مطلب کہ وہ آپ کہیں نہ کہیں طریقے سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آن لائن علاج میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو مستقل کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس مستقل رہنمائی کے لیے آپ بار بار کہ کسی کے پاس اٹھ کر جانا پڑے. علاقے میں مسجد بھی جانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو آن لائن میں اپنے ساتھ ہی ساتھ پوچھتے رہتے ہیں اور حافظ صاحب جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اور جیسے کہ حدیث میں شامل ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان تو تمہاری خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے رگوں میں. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ایک جگہ سے اس کو سنبھالا جائے تو دوسری جگہ. تو اس طرح سے آن لائن جو ہے وہ آسان رہتا ہے.
کو اس کو فوراً کنٹرول کیا جائے. اب آپ ٹائم نکالیں گے, جائیں گے, جب تک کہ بیماری بڑھ جائے گی آپ نے فوراً جو ہے نا وہ موبائل پہ کانٹیکٹ کر لیا اور انہوں نے بتا دیا کہ آپ اس کو ایسے کر لیں. تو آپ لوگ جو ہے وہ برائے مہربانی صحیح جگہوں سے علاج کروائیں اور صحیح لوگوں کو پیسے دیں, اور پیسے دینے سے پہلے جانچ پڑتال کرنا آپ کا حق ہے, لیکن فری میں کوئی کام کروانا ناجائز ہے. یہ غلط بات ہوتی ہے کہ آپ کسی سے سارے مطلب نکلوائیں اور کہیں کہ بھائی پیسے مت لو ہم سے, اور آپ کہیں اور پیسے لگاتے پھریں, لٹاتے رہیں. علاج پہ اپنے نہ کریں جو آپ کے لیے اہم ہے. ایک بات آپ یہ کہوں گی کہ یہ اگر جب تک آپ کی بیماری کی تشخیص صحیح نہ ہو تو علاج بھی صحیح نہیں ہوتا. یہ جو ہے وہ انہوں نے تشخیص بالکل صحیح کی ہے میرے مسئلے کی. حافظ صاحب تشخیص بالکل صحیح کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے اور نیند کی گولیاں دیتے رہتے ہیں اور سلاتے رہتے ہیں, تو اس سے بندہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو نزلہ ہے, آپ کو کورونا ہے اور آپ نزلے کی دوائیں دیتے رہے اور آپ کورونا ہو چکا ہوگا, تو مطلب کہنے کا صرف اتنا سا ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہے اور کینسر ہے, دونوں باتوں میں فرق ہے. اور آپ جب وہ پیناڈول لے رہے ہیں جبکہ آپ کے سر میں ٹیومر ہے, تو جب تک آپ چیزوں کا صحیح علاج نہیں کروائیں گے, اس کو ڈائگنوز صحیح نہیں کریں گے, تو سب سے اہم بات تو ہے ڈائگنوز صحیح ہوگا. ڈائگنوز ہوگا تو اس کا پراپر علاج ہوگا, علاج ہوگا تو بندہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے, ورنہ تو اللہ معاف رکھے زندگی برباد ہے. صاحب حافظ صاحب جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ یہاں تک کہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو بری نظر لگی ہے یا حسد ہے یا جادو ٹونا ہے کچھ یا کوئی سایہ ہے, تو علاج کی تشخیص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بہت سارے لوگوں کو نفسیاتی کے ٹھہرا دیا جاتا ہے, ان کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے, نفسیاتی دوائیاں دے دی جاتی ہیں جو آپ کے دماغ کو سن کر دیتی ہیں اور آپ سے سوتے رہتے ہیں. زندگی کا مزہ بالکل نہیں رہتا, زندگی بیکار ہو جاتی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ علاج کروائیں اور زندگی کو نارمل اور بھرپور طریقے سے جئیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ جو ہے وہ یہ بھی دکھا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ ہر مسئلے کو یہ نہیں بول دیتے کہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے. یہ بتاتے ہیں کہ کس کے ساتھ مسئلہ روحانی ہے, کس کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ جسمانی ہے, کوئی جسمانی بیماری ہے, کوئی ڈاکٹر کا علاج کروانا ہے اس کی بھی دوائیں دے دیتے ہیں, اور کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو کاؤنسلنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. روحانی مسئلے کے ساتھ ساتھ انہوں نے میری کاؤنسلنگ بہت کی ہے. میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان میں تعلقات کو بہتر بنانے میں ان کی کاؤنسلنگ کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ آن لائن ہے, آپ جب دل چاہے انسان رابطہ کر لے, جب جیسی کنڈیشن ہو رابطہ کر لے, کیونکہ یہ مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کی کنڈیشن ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہو. جب ہم مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم تو ہمیں مختلف مسائل سامنے آتے ہیں, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, نئے نئے طریقوں سے ہم پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. تو آن لائن بات کرنے میں آسانی ہے کہ ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم آرام سے حافظ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی رکشہ ٹیکسی کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور دوسری یہ بات کہ ہم فیس ٹو فیس نہیں ہوتے, تو بہت سی خواتین کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ حافظ صاحب سے ہم فیس ٹو فیس بات نہیں کر رہے, واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہوتا ہے, تو ہم آرام سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں. پیریڈس کے مسئلے ہو گئے, میاں بیوی کے ملنے کے مسئلے ہو گئے, جس بھی طرح کے مسئلے ہو گئے, اولاد سے متعلق جو بات ہو گئی تو وہ آرام سے کی جا سکتی ہے. میرے اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ مسائل تھے, ہمارے کاروبار کے مسئلے تھے. الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے. اور انہوں نے ہر ایک کے ساتھ مسئلہ نہیں بول دیا کہ آپ کے ساتھ ہی مسئلہ ہے, جس کے ساتھ جتنا مسئلہ تھا اتنا ہی مسئلہ بیان کیا ہے. اور جہاں تک بات فیس کی ہے, تو فیس لینا ان کا حق بنتا ہے. یہ ٹائم دیتے ہیں, 24 گھنٹے دیتے ہیں. آپ اگر جو ہے وہ کسی صحیح بندے سے علاج کروا لیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ پیسے کوئی بہت زیادہ چارج کرتے ہیں, جس کے مقابلے میں یہ کاؤنسلنگ اتنی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی فری میں کوئی کسی کے ساتھ, ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. پیسوں کے معاملے میں ہم نے 1000 ڈاکٹرز کے پاس چلے جانا ہے, کھانے پینے پہ پیسے لٹا دینے ہیں, بہت جگہوں پہ کرنا ہے, لیکن ان لوگوں کو پیسے نہیں دینے ہیں. برائے مہربانی صحیح جگہوں پہ پیسے دیں. اور دوسری بات خواتین کے حوالے سے میں لازمی کرنا چاہوں گی کہ میں نے اس سے پہلے جن سے علاج کروایا ہے, وہ لوگ جو ہے بھلے ان کی نیت غلط نہ بھی ہو, تب بھی جو ہے وہ خواتین کو وہ لوگ ہاتھ لگاتے تھے, پیٹھ پہ ہاتھ لگاتے تھے, پیروں پہ, مطلب جسم پہ ہاتھ لگا کے دم کیا جاتا ہے, تو زوروں سے تھپڑ مارتے تھے, پکڑ کے کھینچنا, اس طرح سے.
حالانکہ جب میں صاحب سے علاج کروائی تھی تو کچھ میرے ساتھ مسئلے مسائل ہوئے, کچھ چیزیں مجھے ایسے لگا, کچھ محسوس ہوئی, کچھ دکھی ہیں, لیکن یہ مجھے گائیڈ کرتے رہے اور سارے مسئلے آہستہ آہستہ سالو ہو گئے. اب دوسرے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں ہاتھ لگانا پڑے گا, کرنا پڑے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تھپڑ اوپڑ مار رہے ہوتے ہیں خواتین کو, پیٹھ پہ مارتے ہیں. تو یہ سب چیزیں سے بچ جاتا ہے بندہ, صاحب سے علاج کرواتا ہے. حافظ صاحب کی سب سے اچھی بات, ویسے تو بہت ساری باتیں اچھی ہیں, لیکن ان سے مجھے علاج کروا کے سب سے زیادہ سیٹسفیکشن مجھے اور میرے ہسبینڈ کو یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے جن سے علاج کرواتے تھے وہ دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دم والا پانی لے کے جاؤ, اور ہم سے ہی لے کے جاؤ دم والا پانی. وہ ہمیں بتاتے نہیں تھے کہ اس پانی پہ کیا پڑھ کے دم کیا ہے, وہ ہمیں دم کرتے تھے, وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ انہوں نے ہمیں کیا پڑھ کر دم کیا ہے. تو مطلب ایک شک رہتا تھا کہ بھائی کیوں نہیں بتاتے, دل میں کیا چور ہے. اگر آپ نے قرآن پڑھا اور صحیح چیزیں پڑھی ہیں تو آپ بتائیں. حافظ صاحب کا یہ ہے کہ یہ آپ کو اس میں یہاں پہ کوئی شک نہیں ہوتا, کوئی شیڈی ایریا نہیں ہے. یہ آپ کو خود ہی بتا دیتے ہیں کہ بھائی قرآن کی یہ صورت ہے, وضو کرو, نماز پڑھو اور یہ دعائیں پڑھیں اور دم کریں اور پانی بھی پئیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں. تو پھر اس طرح سے شک نہیں ہوتا, دل صاف ہو جاتا ہے کہ ہاں جو بھی ہے وہ آنکھوں کے سامنے, نظر کے سامنے, اور انسان خود بھی پھر جو ہے نا وہ اپنا علاج خود ہی کر سکتا ہے. ایک ہمیں خود ہی وہ مولج بنا دیتے ہیں کچھ عرصے میں, ہر چیز ہمیں سمجھا کے اور ہر بات کا سمجھا کے جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا کرے اور ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.